برطانیہ میں متحدہ قومی موومنٹ کے بانی رہنما الطاف حسین کو اب ایک نئی مصیبت کا سامنا ہے۔ جو طارق میر اب یہ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم والوں کو کہ آپ جو 221 وچرچ لین ہے اس کو خالی کریں۔ طارق میر نے مطالبہ کیا ہے کہ جو مصطفیٰ عزیز آبادی ہیں جس پراپرٹی میں ٹھہرے ہوئے وہ اس پراپرٹی سے نکل جائیں۔ جو طارق میر اور محمد انور ہیں یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پراپرٹیز ایکچولی ان کے نام پہ ہیں دونوں، کہاں سے چونکہ الطاف حسین کا سورس آف انکم نہیں تھا، عمران فاروق کی جو فیملی ہے ان کو یہ پراپرٹی ملنی چاہیے۔ برطانیہ میں متحدہ قومی موومنٹ کے بانی رہنما الطاف حسین کو اب ایک نئی مصیبت کا سامنا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے جو سابقہ دو سینئر رہنما ہیں جو ایک زمانے میں الطاف حسین کی قریب ترین سمجھے جاتے تھے، محمد انور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور طارق میر جو ایم کیو ایم کے جتنے بھی جو فائنینشیل میٹرز تھے ان کو وہ ڈیل کرتے تھے۔ محمد انور متحدہ قومی موومنٹ کی جو جتنے بھی انٹرنیشنل افیئرز تھے، ڈپلومیٹک میٹرز تھے، وہ اس کے انچارج سمجھے جاتے تھے۔ ان دونوں افراد نے اب متحدہ قومی موومنٹ کے، یہ آپ کے لیے بڑی حیران کن خبر ہوگی کہ ایک جو پراپرٹی ہے جس کو 221 وچرچ لین ہے، جو اس پراپرٹی سے انہوں نے بے دخلی کے لیے جو وہاں پر جو متحدہ قومی موومنٹ کے اس وقت جو اطلاعات کے انچارج ہیں الطاف حسین کے نمبر 2 ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی، جو اگین بہت مشہور شخص ہے پاکستانی پالیٹکس میں، ان کو اب بے دخلی کے لیے انہوں نے نوٹس جاری کروا دیا ہے۔ جو اس کے لیے وہ باقاعدہ طور پر جو نوٹس جاری ہوا ہے وہ ان کی اپنی لیگل فرم کی طرف سے ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طارق میر کی طرف سے یہ پوری کارروائی سامنے آئی ہے۔ طارق میر اب پہنچ چکے ہیں، جو بارنٹ کی کاؤنٹی کورٹ ہے وہاں پر وہ پہنچ گئے ہیں۔ طارق میر نے مطالبہ کیا ہے کہ جو مصطفیٰ عزیز آبادی ہیں جس پراپرٹی میں ٹھہرے ہوئے وہ اس پراپرٹی سے نکل جائیں، اور نکلیں اگر وہ نہیں نکلتے تو اس صورت میں ان کو باقاعدہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ وہ کورٹ سے ان کا ایوکشن آرڈر، یعنی ان سے جبری طور پر کورٹ کے ذریعے ان سے اب وہ نکلوانے کا پلان رکھتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو طارق میر ہیں انہوں نے بہت عرصہ پہلے پروپوز کیا تھا الطاف حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو کہ جو 221 جو وچرچ لین پہ آپ کو بتا دوں یہ وہاں پر دو پراپرٹیز ہیں، تقریباً 1.5 سے 2 ملین پاؤنڈ دو پراپرٹیز کی قیمت ہے، 185 وچرچ لین اور 221 وچرچ لین۔ جو 221 وچرچ جو 185 وچرچ لین ہے وہاں پر اب ایم کیو ایم کا نیا دفتر ہے جہاں پر سے پارٹی کے معاملات دیکھے جاتے ہیں۔ جو 221 وچرچ لین ہے وہاں پر دو، ایک فلیٹ نیچے ہے اور ایک اوپر ہے، دو پراپرٹیز میں اس کو کنورٹ کیا گیا ہے۔ جو نیچے والا 221A ہے وہاں پر مصطفیٰ عزیز آبادی اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن جو طارق میر اور محمد انور ہیں یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پراپرٹیز ایکچولی ان کے نام پہ ہیں دونوں۔ اچھے وقتوں کی بات ہے، 2004 میں جب یہ پراپرٹیز خریدی گئی اس وقت اوبویسلی ان کی یہ پرائس نہیں تھی، لیکن اس وقت یہ طے پایا تھا کہ محمد انور اور طارق میر چونکہ وہ برٹش نیشنل تھے، پرانے یہاں پر رہ رہے تھے، دونوں جو اکاؤنٹنسی وغیرہ کے بڑے وہ ماسٹر سمجھے جاتے تھے، پرانے دونوں کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹس بھی ہیں، لہذا طریقہ یہ اڈاپٹ کیا گیا تھا کہ یہ پراپرٹیز ان کے نام پر خریدی جائیں تاکہ جو ڈیٹیکشن میں نہ آ سکیں، اور بظاہر جو اگر وہ الطاف حسین اپنے نام پر خریدتے تو ان کے لیے بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے تھے، نئے سوالات پیدا ہو سکتے تھے کہ پیسہ کہاں سے آئے، چونکہ الطاف حسین کا سورس آف انکم نہیں تھا اور ڈونیشنز کے حوالے سے بھی سوالات تھے، لہذا طریقہ یہ اختیار کیا گیا تھا کہ اس وقت محمد انور اور طارق میر کے نام پر جو پراپرٹیز خریدی گئی اس کے بعد ان پراپرٹیز کو 2012 میں ایک ٹرسٹ میں ڈال دیا گیا۔ جب ہم نے بہت ساری سٹوریز کی تھی اس وقت جو ڈاکٹر عمران فاروق کے کیس کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایم کیو ایم کے لیڈر پر جو مختلف کیسز کھل رہے تھے جنہیں ہم نے ایکسکلوسیولی رپورٹ کیا تھا، اس کے بعد جب ان کی قانونی مشکلات بڑھی اور جو فائنینشیل میٹرز انوالو ہوئے، جب منی لانڈرنگ کے کیسز کھلے تو اس وقت یہ پراپرٹیز ٹرسٹ میں ڈال دی گئی۔ اب اس میں جو طارق میر ہیں انہوں نے ایک بہت اچھی ان کی یہ ڈیمانڈ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جب ان سے تقریباً 1 سال پہلے جب ان کو لکھا گیا ایم کیو ایم کے بانی رہنما کی طرف سے کہ یہ پراپرٹیز ان کو دے دی جائیں، تو اس وقت طارق میر نے ان کو کہا کہ یہ پراپرٹیز چونکہ جو ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ جو ایم کیو ایم کے جو شہداء ہیں، ایم کیو ایم سے جو ریلیٹڈ پاکستان میں جو لوگ جو جیلوں میں رہے ہیں، جنہوں نے مارے کھائی ہیں، جن کے بچے قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، یا جن کے بچے مختلف حوالوں سے جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ ان کے جو لواحقین ہیں یہ ان کو بینیفیشریز ہونے چاہیے، نہ کہ جو ایم کیو ایم کے رہنما، چونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ پیسہ بھی تو جو ایم کیو ایم کی جو عام لوگ ہیں ان کا ہے، جن کا ہے، نہ کہ الطاف حسین کی ذاتی
جو جیب سے یہ پیسے گئے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس کے سب سے بڑے مستحق شمیلہ عمران فاروق ہیں، جو ڈاکٹر عمران فاروق کی بیوہ ہیں، جو ایک بہت ہی مشکل حالات میں وہ لندن میں زندگی گزار رہی ہیں، کینسر کی وہ پیشنٹ ہیں، ان کی بہت ہی شدید مشکلات کا شکار ہیں وہ ہر لحاظ سے۔ محمد جو طارق میر اب یہ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم والوں کو کہ آپ جو 221 ویڈچرچ لین ہے اس کو خالی کریں، اور وہاں پر جو شمیلہ عمران فاروق ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پراپرٹی ایکچولی لیگلی ان کے نام شفٹ ہو جانی چاہیے، چونکہ وہ اس کی بڑی حقدار ہے۔ ان کے ہسبینڈ کو مار دیا گیا، اب کچھ دنوں میں ان کی جو قتل کیس ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلات سامنے آنے لگی ہیں، ورڈکٹ ڈیو ہے کہ وہ کن حالات میں مارے گئے، کن لوگوں کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مطالبہ اس حد تک جو طارق میر کا ہے وہ بہت اچھا ہے کہ جو ڈاکٹر عمران فاروق کی جو فیملی ہے ان کو یہ پراپرٹی ملنی چاہیے، اور جبکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ الطاف حسین کے پاس دیگر تقریباً 5-6 پراپرٹیز ہیں جہاں پر مصطفیٰ عزیز آبادی ہوں یا دیگر لوگ ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہ پرائیورٹی پہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ جو 2 پراپرٹیز ہیں وہ ان کے نام پر ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پراپرٹیز کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی امانتی ہیں، وہ ایم کیو ایم اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کی حقیقی طور پر مالک ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے، ایم کیو ایم برطانیہ نہیں ہے، لہٰذا ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ اس حوالے سے ان کے حوالے کیے جائیں۔ اب اس سے آگے اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو نوٹس ہمارے پاس ہے اس میں یہ باقاعدہ طور پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ مصطفیٰ عزیز آبادی اگر اس پراپرٹی کو خالی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 25,000 پاؤنڈ جو ایریئرز ہیں جو اس 221A ویڈچرچ لین کے، وہ ان کو دیے جائیں۔ اگر وہ یہ نہیں دیے جاتے تو تھرو اے کورٹ آرڈر وہ اس کو لینے کے حقدار ہیں۔ جو بارنٹ کاؤنٹی کورٹ ہے وہاں پر جو یہ کیس پہنچ چکا ہے، بڑا انٹرسٹنگ کیس ہوگا۔ اب یہ اس کے اوپر چند ہفتوں میں اس کا وہاں پر ٹرائل ہونا ہے، لیکن کووڈ-19 کی سچویشن کی وجہ سے چونکہ جتنے بھی ٹرائلز ہیں وہ ڈیلیڈ ہوئے ہیں، لہٰذا اس میں کچھ شاید 2 سے 3 4 5 مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن ایونچولی یہ جو معاملہ ہے یہ وہاں پر جج کے سامنے جائے گا۔ اگر اس کے قانونی میرٹس پر دیکھا جائے تو اس کے جو لینڈ لارڈ ہیں، جو اس کے مالک ہیں، وہ طارق میر اور محمد انور ہیں، پیپرز میں ان کا نام ہے، اور اس میں کوئی جہاں تک وہ لیگیلٹی ہے وہ بالکل کلیئر ہے۔ ٹرسٹ بن چکا ہے، ٹرسٹ میں بھی بہت کلیئر ہے کہ کس کے نام پر ٹرانسفر ہونا ہے، لہٰذا وہ لینڈ لارڈ کی کیپیسٹی میں جب انہوں نے جب یہ نوٹس دے دیا تو یہ ایکچولی ڈائریکٹلی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اب الطاف حسین کے لیے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس پراپرٹیز کو حالانکہ یہ محمد انور اور طارق میر کے نام پر ہیں، لیکن ان ریالٹی جو دونوں پراپرٹیز ہیں اس کے جو بینیفیشریز ہیں، جو کنٹرول ہے وہ الطاف حسین کے پاس ہے۔ الطاف حسین کو قانونی طور پر ان کی جو انفارمل وے ہے، انفارمل وے میں تو اس کے بینیفیشری اور مالک الطاف حسین ہے، لیکن جو برطانوی قانون ہے اس کے مطابق اس وقت ان دونوں پراپرٹیز جن کی مالیت تقریباً 18 لاکھ سے 2 ملین پاؤنڈز تک بنتی ہے، اس کے مالک طارق میر اور محمد انور ہیں۔ لہٰذا جو قانون ہے برطانیہ کا وہ صرف یہ دیکھے گا کہ قانون کس کی سائڈ پر، قانون اس وقت ان کی سائڈ پر لگ رہا ہے۔ جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے، جب ان سے ہم نے رابطہ کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور انہوں نے اس بات کا بھی حوالہ دیا کہ آپ کو یاد ہوگا تقریباً 1 سال 1.5 سال پہلے جب یہ معاملہ شروع ہوا تو طارق میر کے گھر پر متحدہ کے تقریباً 60 سے 70 لوگوں نے ایک مظاہرہ کیا تھا، جس میں ان کو وہاں پر انہوں نے چور، ڈاکو اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے اور کہا تھا کہ انہوں نے جبراً قبضہ کیا۔ لیکن طارق میر اس بات پر مصر ہیں، جو طارق میر کی جو لیگل ٹیم ہے ان سے جو ہماری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ 1 روپیہ بھی وہ اپنے پاس رکھیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ امانت ہے ایم کیو ایم کے لوگوں کی جس کو وہ ٹرسٹ میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اب متحدہ کی لیڈرشپ سے کہ وہ اب آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ پراپرٹیز کون سے وہ مستحق لوگ ہیں جن کو یہ دی جائیں۔ لیکن اس بات کا انہوں نے کیٹیگوریکلی ایم کیو ایم کو بتا دیا ہے کہ جب تک یہ شمیلہ عمران فاروق کو ایک پراپرٹی کا کچھ حصہ دیا جائے، تاکہ اگر وہ 3 بیڈ روم کا ان کو ایک فلیٹ مل جائے تو باعزت وہ زندگی گزاریں گی، چونکہ کرنٹلی وہ جس کنڈیشن میں رہ رہی ہیں وہ ایک جو گیریج ہے جہاں پر ایک گندی سی جگہ ہے وہاں پر ان کا فلیٹ ہے۔ ان کے وہ کینسر کی پیشنٹ ہے، بہت مشکل حالات میں، تو انہوں نے مطالبہ کیا الطاف حسین سے کہ وہ کنسیڈر کریں اس بات کو کہ شمیلہ عمران فاروق کو وہ جگہ دی جائے، تاکہ ان کی جو ہسبینڈ ان کا چلا گیا، ان کی زندگی تباہ ہو گئی، لیکن ان کے جو بچے ہیں ان کو کچھ تو ان کو مستقبل کا سہارا ملے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کے سب سے بڑے جو شہداء ہیں ان میں سے ڈاکٹر عمران فاروق ایک ہے کہ جو آج سے 10 سال پہلے جنہیں وہ قتل کر دیا گیا لندن کی سڑکوں پر، آج تک برطانیہ میں پروسیکیوشن نہیں ہو سکی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حوالے کیے جانے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ سیٹل نہیں کیے جائیں گے وہ پراپرٹیز کو ٹرانسفر ایٹ اینی کنڈیشن نہیں کریں گے، اور جب وہ کریں گے بھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو لیجٹمیٹ جو لیگل طریقہ ہے وہ کریں گے۔ یہ الطاف حسین کے لیے ایک تو ان کا وہ ٹیررزم کا ٹرائل آگے آ رہا ہے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ہیڈیک ہے، ان کے لیے نئی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں کہ اب ان کو اپنے ہی جو سابق ساتھی ہیں ان کی طرف سے ایک ایسا چیلنج ہے جس میں تقریباً 1.5 سے 2 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹی انوالوڈ ہے، اور اس میں اب جو معاملہ اگر کورٹ میں جو پہنچ چکا ہے وہاں اوبویسلی ٹرائل ہونا ہے۔ اگر اس ٹرائل سے پہلے جو الطاف حسین کا جو کیمپ ہے اور طارق میر اور محمد انور کے درمیان اس کا اگر کوئی تصفیہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جج تصفیہ کرے گا، اور جب جج نے اگر جو تصفیہ کیا تو اس میں لگتا یہ ہے کہ اگر باقاعدہ جو قانون ہے اس کو جب یوز کیا جائے گا تو جو MKM کے جو لیڈر ہیں ان کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی۔